السلام علیکم۔ پاکستان کا سعودی عرب کے لیے سفیر جناب خرم راٹھور صاحب پاکستان کی سعودی عرب کے لیے سفارتی تاریخ میں سب سے ایکٹیو ترین سفیر ہیں، جو آئے روز سعودی عرب کے مختلف وزراء، مختلف علاقوں کے ذمہ داروں سے، مختلف ولایتوں کے سربراہوں سے اور مختلف کمپنیز کے سربراہوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ آج کمشنر الاحصاء سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ کمشنر الاحصاء شہزادہ سعود بن طلال بن بندر سے اپنے وفد کے ہمراہ ملاقات کی ہے۔ سفیر پاکستان امیر خرم راٹھور نے شہزادہ سعود سے پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبر مکہ سے ہے کہ مکہ پولیس نے ایک مصری شہری کو گرفتار کیا ہے، جو ایجپٹ یعنی مصر کا شہری ہے، اور عموماً سعودی عرب میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی واردات کرتا ہے تو وہ چند وارداتوں کے بعد، اگر وہ بہت ہی زیادہ ذہین وارداتی ہو تو چند وارداتوں کے بعد وہ گرفتار ہو جاتا ہے، لیکن یہ بہت ہی کوئی تیز وارداتیہ تھا کہ جو 41 وارداتوں کے بعد گرفتار ہوا ہے، جو سعودی شہریوں کو بیوقوف بنا کے ان کے نام سے شاپنگ مال سے آن لائن خریداری کیا کرتا تھا۔ اب اس کی تفصیل سمجھ نہیں آئی کہ کیسے کسی کو بیوقوف بنا کے اس کے نام کی آن لائن شاپنگ ہو سکتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آن لائن شاپنگ میں اس کا کریڈٹ کارڈ استعمال کیا ہوگا، یا کوئی اور ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ سعودی شہری کو اپنے اعتماد میں لے کے اور اس کے نام کی شاپنگ کی ہو۔ البتہ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ شہری سامان قیمت ادا کیے بغیر حاصل کر لیا کرتا تھا اور بل کی جعلی رسیدیں ان افراد کے نام سے شاپنگ سینٹر کو بھجوا دیتا تھا جن کے نام استعمال کیے جا رہے تھے۔ تو اس خبر کا نشر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ عموماً ایسے اپنے غیر ملکیوں، پاکستانی اور دوسرے ممالک کے شہریوں کے ساتھ بھی دھوکے ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور کسی پہ اعتماد کرنا وہ اپنا نقصان کے مترادف ہے۔ سعودی عرب کے ویژن 2030 کے شعبہ سیاحت کے اندر کام جاری ہے۔ تو اس سلسلے میں طائف میونسپلٹی نے 1,66,000 مربع میٹر رقبے پر حدیقۃ الفراشات یعنی تتلیوں کا پارک اس منصوبے پہ کام شروع کر دیا ہے۔ طائف کے میئر ڈاکٹر احمد القاسمی نے کہا ہے کہ میونسپلٹی سبزہ زاروں کا دائرہ وسیع کرنے اور پرفضا مقامات کی تعداد بڑھانے کے لیے کوشاں ہے۔ میونسپلٹی چاہتی ہے کہ کمشنری کے تمام شہروں کو انسانی بنیادوں پر تیار کیا جائے، زندگی کا معیار بلند ہو اور تہذیب و تمدن کی ترجمان خوبیاں بہتر سے بہتر موجود ہوں۔ تو اس پارک کی ڈیزائننگ ایک اس صورت میں کی ہے کہ وہاں پر گزرنے والوں کے لیے ہر طرف سبزہ زار، درخت، سپورٹس گیمز، جھولے، واکنگ ٹریک اور تتلیوں کی مختلف قسم کی ڈیزائنیں نظر آئیں گی۔ تو المختصر یہ کہ ایک پرفضا ماحول، بڑا خوبصورت اور بڑا پرکشش ماحول کے ساتھ بہت بڑے رقبے پہ پارک ہوگا، یعنی اس پارک کا رقبہ 1,66,000 مربع میٹر سے زائد ہوگا، اور یہاں 17,000 مربع میٹر پر مشتمل سپورٹس ٹریک بنایا جائے گا، جو تقریباً 1,500 میٹر لمبا اور 12 میٹر چوڑا ہوگا۔ پارک میں 1,492 مربع میٹر کے رقبے میں بچوں کے لیے مخصوص سرگرمیوں کا انتظام کیا جائے گا، سپورٹس گیم کی سہولیات اور پارکنگ کا انتظام بھی ہوگا۔ کرسیوں اور بینچوں سے آراستہ صاحبان ہوں گے جہاں فیملی کے ساتھ آنے والے اطمینان سے اچھا وقت گزار سکیں گے۔ تو یہ سعودی عرب کے شہری اور غیر ملکیوں کے لیے بھی طائف کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے بڑا ایک خوبصورت ماحول بننے جا رہا ہے۔ جدہ میں فلکیاتی انجمن کے سربراہ انجینئر ماجد ابو زہرا نے کہا ہے کہ 11 اگست 2022 یعنی جمعرات کو اس سال کا بڑا چاند سپر مون آخری بار دیکھا جا سکے گا۔ اس کا ظاہری حجم تقریباً 8 اور اوسط روشنی 16% زیادہ ہوگی۔ بڑا چاند ایسے عالم میں نظر آئے گا کہ جبکہ عرب دنیا کے آسمان پر شہابیوں کی بارش نقطہ عروج کو پہنچی ہوئی ہے۔ ابو زہرا نے کہا ہے کہ اس کے بعد سپر مون جمعے کے صبح 12 اگست کو مکہ مکرمہ کے مقامی وقت کے مطابق صبح 4:35 پر مکمل ہو جائے گا۔ اس وقت سورج کی طرف سے یہ 180 ڈگری کے زاویے پر ہوگا۔ فلکیات کے ماہر ابو زہرا نے بتایا کہ آنے والے راتوں کے دوران چاند ہر روز تقریباً 1 گھنٹہ تاخیر سے نمودار ہوگا
اور کچھ روز بعد صرف صبح سویرے اسے دیکھا جا سکے گا۔ جمعرات کو بڑا چاند اس سال چوتھی اور آخری بار نظر آئے گا۔ مملکت سے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سمیت متعدد علاقوں میں آج بارش کا امکان ہے، جبکہ باحہ، عسیر اور جازان کے علاوہ ریاض اور مشرقی ریجن میں دھول ہوگی، جبکہ بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ آپ کے قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ۔ اللہ حافظ۔ نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔